تو ماں باپ کا بھی دل نہیں کرتا چھوڑنے کو. تو ان کی ماں نے کہا اچھا بیٹا شام تک واپس لوٹ آنا. کہا ٹھیک ہے ماں، جو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وعدے کے مطابق میں گھر پہنچ جاؤں گا. اب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیسا عشق مصطفیٰ تھا کہ وہاں سے سواری پہ بیٹھے اور کوئی خیال نہیں، کوئی سوچ نہیں، اور سواری کو مدینے کا رخ کیا اور یمن سے بھگانا شروع کیا کہ میں نے شام تک گھر بھی واپس لوٹنا ہے. اپنی ماں سے وعدہ کیا. اب مدینہ طیبہ پہنچے، آ کے دستخط دی. سیدہ کائنات طیبہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے نبی کا امتی اویس ہوں، یمن سے آیا ہوں اور ان کی زیارت کرنے آیا ہوں. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو سفر پر ہے، وہ تو گھر نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے، ان کو بتانا کہ اویس آیا تھا اور سلام دے رہا تھا. اتنی بات کہی تو ادھر ماں کا وعدہ بھی یاد تھا. الٹے پاؤں دوڑ لگائی یمن کی طرف. جب وہ نکل گئے مدینے سے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ یمن سے ایسے ایسے مہمان آئے تھے اور اپنا نام اویس بتا رہے تھے. تو جب یہ نام سنا تو اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو کہا کہ دیکھو یار وہ بندہ کہاں ہے، اس کی تلاش میں نکلو. صحابہ کرام نے اپنی سواریاں بگائی، ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اس وقت نکل چکے تھے کیونکہ ماں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی اور ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں مغرب تک واپس لوٹوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی اور حضور کے دل میں بھی ان کی بڑی محبت تھی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے امتی اویس کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے یہ مقام ملا؟ ماں کے قدموں سے. ماں کے قدموں سے یہ مقام ملا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں یمن سے ایک انسان آئے گا کہ جس کا نام اویس ہوگا اور جس کا رنگ جو ہے وہ گندمی کلر کا ہوگا اور جس کی کمر کے اوپر ایک نشان ہوگا. میرے جانے کے بعد جب وہ آئے تو آپ نے اس سے دعا کروانی ہے، اس لیے کہ اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے عرش کے دروازے کھول دیتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس قدر اپنی ماں کی خدمت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کرن کے علاقہ سے ایک اویس نامی انسان آئے گا. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتی. تو آپ نے ان سے دعا کروانی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو وہ جب بھی حج کا وقت آتا تو بیت اللہ شریف کے اندر سب حاجیوں کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے یہ پوچھا کرتے تھے ہاں بھائی یمن سے کون آئے ہیں اور یمن کا علاقہ کرن سے کون آئے ہیں. تو لوگ ہر سال کھڑے ہوتے لیکن اویس نامی شخص نہ ہوتا. ایک سال ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی حج کے موقع پر، ہاں بھائی یمن سے کون آئے ہیں اور یمن کا علاقہ کرن سے کون آئے ہیں. کرن کے لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ اویس نامی شخص آیا کوئی آپ کے ساتھ؟ تو ان کا ایک بھائی تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاں جی آیا. کہا کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور باہر دوڑ لگائی جس طرح وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان حضرات نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا نام اویس ہے. انہوں نے کہا جی آپ کون سے علاقے سے؟ انہوں نے کہا جی میں کرن سے آیا ہوں. تو پھر رنگ دیکھا جو اللہ کے نبی نے بتایا وہی رنگ تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کمر کے پیچھے نشان ہوگا. تو آپ نے کپڑا پیچھے ہٹا کے دیکھا وہ نشان بھی تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوں. اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو حضرت اویس کرنی رونے لگ گئے اور کہا کہ آپ کا اتنا مقام اور آپ مجھے دعا کا کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو لاکھوں مرتبہ دیکھا, میں تو حضور کی زیارت بھی نہیں کر سکا. آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو زیارت کی, ان کے دانتوں کی, ان کی آنکھوں کی, ان کی چال کی, ان کی ڈال کی, ان کی گفتار کی, اور آپ کا تو اتنا بڑا تعلق ہے. فرمایا وہی ہمیں یہ ارشاد فرما کے گیا ہے کہ میرے آنے کے بعد میرا امتی یہاں آئے گا اویس کرنی, اس سے دعا کروانا. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب اس جگہ کے اوپر بہت سارے واقعات ملتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے اور دعا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی, اور فرماتے ہیں کہ اتنی دعا کرتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہلا کے کہا کہ اب بس کر دو. فرماتے ہیں کہ اتنی دعا کی, بعض روایات میں, بعض جگہ پہ, بعض واقعات میں لکھا ہے کہ آدھی امت انہوں نے بخشوا دی, اتنی دعا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام اور اکرام دیا. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو روک لیا جائے. تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جنت میں جانے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا. اب فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ہے. ہاں جی, کون سا انعام ہے؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنے پیچھے دیکھیے. تو جب حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنے پیچھے دیکھیں گے تو دوزخی کھڑے ہوں گے سارے.